حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مختصر تعارف۔ یہاں محمد نفس زکیہ کے فرزند حضرت عبداللہ کا مختصر تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند حسن مثنی کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر حضرت فاطمہ علیہ السلام سے قرار پایا تھا۔ مشہور قول کی بنا پر حسن مثنی کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ محض تھے۔ عبداللہ محض کے فرزند محمد، جو نفس زکیہ کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس طرح ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر حضرت امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد اور مشہور لقب اشتر تھا۔ آپ کو اشتر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا نچلا ہونٹ کسی جنگ میں متاثر ہو گیا تھا۔ 138 ہجری میں آپ کے والد گرامی محمد نفس زکیہ نے ظلم کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کی ابتدا مدینہ منورہ سے کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم ابن عبداللہ محض کو اس سلسلے میں بصرہ روانہ کیا، لیکن عباسی حکمرانوں نے سادات کی بیخ کنی شروع کر دی کیونکہ وہ ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ سادات کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی گئی۔ اس دور میں سادات کے کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی خواتین بیوہ ہوئیں۔ محمد نفس زکیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے بھائی ابراہیم کے پاس بھیج دیا، لیکن عبداللہ کے چچا حضرت ابراہیم کو عباسی فوج نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ عبداللہ شاہ غازی کی سندھ آمد۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی اس انتشار سے محفوظ رہنے کے لیے عراق سے ہوتے ہوئے سرزمین سندھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ اپنے 20 رفقا کے ساتھ پہلے کوفہ گئے، وہاں کئی گھوڑے تجارت کی غرض سے خریدے اور طویل مسافت طے کرتے ہوئے سندھ پہنچے۔ آپ بحیثیت تاجر سندھ میں داخل ہوئے۔ بر صغیر میں خطہ سندھ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں سب سے پہلے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام اہل اللہ کے پاکیزہ کردار اور حسن اخلاق سے پھیلا۔ آپ نے اسلام کی ترویج کے لیے کوششیں کی اور بہت سے لوگوں کو تعلیمات اسلام سے آشنا کروایا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے حسن اخلاق سے بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے اور آپ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، کیونکہ سادات میں آپ ہی وہ واحد ہستی تھے جن کی آمد سب سے پہلے یہاں ہوئی، لہٰذا کچھ حاسدین بھی پیدا ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہاں کے گورنر عمر ابن حفص، جو عباسی خلیفہ منصور دوانیکی کی طرف سے مقرر تھا، کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور جھوٹی اطلاعات فراہم کی اور کہا کہ تجارت تو ایک بہانہ ہے، اصل میں سندھ میں خلیفہ کے خلاف محاذ قائم کر کے تختہ الٹنا مقصود ہے۔ لیکن عمر ابن حفص پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ ان سے بہت انس رکھتا تھا اور ان کا بے حد احترام کرتا تھا، اس لیے اس نے لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی، بلکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کی اور در پردہ آپ کی حمایت کرتا رہا۔ عمر ابن حفص بہت دن اس معاملے کو ٹالتا رہا اور اس کوشش میں رہا کہ خلیفہ کے ذہن سے عبداللہ شاہ غازی کا خیال نکل جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ عمر ابن حفص نے احتیاطاً آپ کو ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا اور وہاں کے راجہ کو، جو اسلامی حکومت کے ماتحت تھا، ہدایت کی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ تاریخ الکامل ابن اسیر جلد 5 صفحہ 20 پر آپ کی تبلیغ کے اثر سے مسلمان ہونے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل بصیرت و دانش میں سے تقریباً 400 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تقریباً 4 سال تک آپ راجہ کے مہمان رہے اور اس عرصے میں مسلسل اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی کاوش سے ریاست میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ادھر خلیفہ منصور دوانیکی کی پریشانی برابر بڑھتی رہی۔ وہ سندھ میں آپ کی موجودگی کو خلافت کے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ آخر منصور دوانیکی نے 151 ہجری میں عمر ابن حفص کو سندھ کی گورنری سے معزول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ ہشام ابن عمرو تغلبی کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عمر ابن حفص کے معزول ہونے کے بعد خلیفہ منصور دوانیکی عباسی نے ہشام ابن عمرو کو خط لکھا کہ سندھ کی جس ریاست میں عبداللہ شاہ غازی سکونت پذیر ہیں، اس کے راجہ کو لکھا جائے کہ عبداللہ شاہ غازی کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔